وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل درس نمبر 1780 آیت نمبر 90 سے 93. آج کا موضوع ہدایت قبول کرنے کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 90. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. اور جو برائی لے کر آیا قیامت کے دن تو ایسے سب لوگوں کو اوندے منہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. حل تجزون، ان سے کہا جائے گا کہ تم نہیں پاتے الا ما کنتم تعملون، مگر وہی جو تم دنیا میں اعمال کرتے چلے آئے ہو. سارا دار و مدار سامعین کرام یعنی جنت اور دوزخ میں داخلے کی بنیادی وجہ اچھے یا برے اعمال ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور ایک بات میں اور آپ سے آپس میں ایک بات کرتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ہمارا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے، اب یہاں اچھائی اور برائی کا تذکرہ ہے نا. یہ اچھائی اور برائی کا ہم نے تعین کر لیا ہے. اس بات پہ بھی غور کیجیے کہ ہمیں جو لوگ اور یعنی جو کام اور لوگ کر رہے ہیں، معاشرہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھے کام کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، ایک جملہ آپ کو عام سننے میں ملے گا رواج کا. یہ رواج ہے، آج کل یہ رواج ہے. پھر جو سب کر رہے ہیں وہ تم کرو. تو یعنی جو عام معاشرہ جو کام کر رہا ہے وہ پھر ایک رواج بن جاتا ہے، اور پھر اسی لوگ. اب مثال کے طور پہ داڑھی منڈوانا جو ہے یہ یعنی سنت رسول ہے، لیکن یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم عام طور پہ داڑھی نہیں چھوڑتے، یعنی داڑھی شریف نہیں رکھتے. تو ایک عام رواج ہے. اب سود کا چلن ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کہہ رہا ہوں. تو بنا سوچے سمجھے ہم اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں. تو پھر بینک وغیرہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اتنے پیسے رکھو، ہم تمہیں اتنا منافع دیں گے، اتنا دیں گے. اب سود کا نام نہیں لیتے وہ، لیکن کہتے ہیں منافع. اب اس منافع کے پیچھے ہم لوگ چلتے ہیں.
تو یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ برائی جو ہے اللہ کے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے جو بھی آپ کام کریں گے، خواہ وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو بظاہر، لیکن وہ ہے برائی۔ جو بھی کام اللہ کی رضا کو، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے آپ کسی اور خیال سے وہ کام کریں، مثال کے طور پہ نماز ہے، مثال کے طور پہ روزہ ہے، مثال کے طور پہ صدقہ ہے، تو یہ اس وقت شرک بن جائے گا جب اس میں للہیت نہ موجود پائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ جہاں دکھاوے کی بات آئی ہے ریا، یرائی، تو ریاکاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور ریا کیا ہے؟ کہ آپ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں دو ہی وہ ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے یا اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے کریں گی۔ اگر اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے آپ نے کام کیا تو اس میں تو للہیت باقی نہ رہی، اس میں تو یا تو نفسانیت آ جائے گی یا آپ کسی اور کے لیے کام کریں گے۔ نفسانیت، یہ دیکھیں اب ہمارے معاشرے میں جو ریا کا ترجمہ یا مفہوم لیا جاتا ہے وہ تو انتہائی محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں ریاکاری، بڑے ریاکار بن رہے ہو، بڑا دکھاوا کر رہے ہو، یہ ایسے الفاظ، تو یہ تو محدود معنی ہے۔ ریا دراصل اللہ کی، یعنی لغیر اللہ کوئی آپ کام کریں دنیا میں تو وہ ریاکاری میں شمار ہوگا۔ مومن کا تو ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس کی زندگی کی پہلی اینٹ میں ہے، وہ اس میں خلوص ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، بنیاد ٹھیک ہوتی ہے۔ ہماری تو زندگی گزارنے کی بنیاد غلط ہے، ٹیڑھی ہے، اور اس میں للہیت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہم غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہماری زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ اس میں للہیت نہیں ہے۔ تو للہیت نہیں ہے تو پھر دکھاوا ہے، دکھاوا رہ جاتا ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں، یہ اہم بات ہے۔ اب جو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے تو وہ سارے کام اس کے پھر برائی پر مشتمل ہوں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ اصل میں ہم ایک غافل معاشرے میں غافل ہو کر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے یہ پھر اتنی تفصیل بھی کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال تو جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اب عمل کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر عمل کا معنی بھی محدود ہے۔ نیک عمل، ہم نے نیک عمل کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی بنیادی باطل ہے سر غیر اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم سب دنیا کے لیے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو اس میں تو للہیت کہاں سے آ گئی؟ اچھا، پھر یہاں عمل کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں ایک عمل صالح ہوتا ہے، ایک عمل بد ہوتا ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جس کی بنیاد جو ہے یا نیت جو ہے اس میں للہیت ہو، وہ عمل صالح ہے۔ ہر وہ عمل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ ہر وہ عمل غیر صالح ہے اگرچہ وہ نیک ہو،
لیکن اگر اس کی نیت خراب ہو تو وہ غیر انہو عمل غیر صالح. تو مسئلہ یہ ہے سارا. بہرحال اعمال پہ دار و مدار ہے، اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نیت پر ہوتا ہے. بہرحال انما امرتو. آگے چلتے ہیں، لفظی ترجمہ آیت نمبر 91. انما امرتو، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جسے اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، یعنی حرمت والا، احترام والا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور جو ہر چیز کا مالک ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. بہت اہم آیت ہے. سارے دین کا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے. بندگی رب، یہی وہ اصل بات ہے جس کے معنی ہم نہیں سمجھتے، جس کو ہم نے محدود کر دیا ہے. بندگی رب کو ہم نے محدود کر دیا ہے. چونکہ میں تو آپ کے درمیان ہی رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، ہر چیز کا معنی کیا کرتے ہیں. بندگی رب کا معنی ہم نے عبادت کر دیا ہے. عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک. تو بات ختم ہو گئی. آپ نے تو عبادت کا مفہوم ہی بدل دیا. اطاعت مفہوم ہے عبادت کا، اور اطاعت بندگی کا معنی کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو وہ بندگی کہلائے گی. اور جو زندگی آپ اللہ کی رضا کو بھلا کر گزاریں گے، اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے، تو یہ بندگی نہیں ہے، چاہے کہ وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو. یہ بار بار میں آپ کو دہرا رہا ہوں سامعین کرام. بندگی خلوص کے ساتھ اطاعت، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہ دیکھیں خلوص کا لفظ استعمال ہوا ہے، مخلص اور مخلص، مخلصا لہ الدین. دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری. یہ اسی کا نام ہے عبادت، اطاعت، بندگی، اس کا نام ہے. اور اگر زندگی آپ منچاہی گزار رہے ہیں اور مدعا آپ کا اللہ نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو اب تسلی رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے یہ بندگی نہیں ہوگی. بس جو کچھ بھی نام دیں، لیکن یہ بندگی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے تو اس شہر کے رب نے بندگی کا حکم دیا ہے. ان اعبد ربا، اس مبارک شہر کا کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خالص اللہ کی اطاعت کروں. ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها وله كل شيء، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. اس میں بڑا مضمون ہے. ہر چیز کا مالک کیا مطلب؟ کہ مالک کل ایک ہے اور وہ اللہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو اب دیکھیں، یعنی جہاں تک تعلق ہے کہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ کا، اس میں تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں، آپ یہاں تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں.
سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کا سر جھکا ہوا ہے پیسے کے سامنے، پیسے کو ہم طاقت کی چیز سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں۔ ہم نے اہل اقتدار کے سامنے، عہدے کے سامنے سر جھکا دیا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، پھر ذاتی مفادات کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں، جو بھی ہماری ذاتی مفاد ہوتی ہے ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ تو مسئلہ اس میں یہ ہے، اس کو آپ سوچیں ذرا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اس میں ربوبیت کی دعوت ہے کہ تمہارا رب تو میں ہوں، ہر چیز کا مالک تو میں ہوں، تم کہاں پر جھکے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں کون تمہیں راہ مستقیم سے ہٹا رہا ہے؟ پھر وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حکم یہ ہے، یہ صرف رسول کو حکم تھا؟ کیا یہ خاص ہے کسی کے لیے؟ نہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے۔ بندگی رب سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر عذاب سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے تو رب کی بندگی اور رب کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور اپنا شمار مسلمین سے کروانا ہوگا۔ دیکھیں، مسلم اور مجرم یہ دو لفظ ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ مَا لَكُمْ، کیا ہوا تمہیں؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم مسلم ہیں یا مجرم ہیں۔ اس وقت کے جو مسلمان ہیں یہ مجرم ہیں اللہ کے، قرآن کے، رسول کے، اور مجرم ہیں ہم نے اللہ کی ربوبیت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی کامل اطاعت عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج کا مسلمان میں کہہ رہا ہوں۔ اور ہمیں سر جھکانا تھا، ہماری گردن میں سریا ہے، اور یہ جو گھر میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پہلے سریا تو ان کے گردن میں ہے، کیونکہ دیکھیں میاں بیوی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں۔ خاندان بنتا ہے میاں بیوی، یعنی جب میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں تو ایک خاندان بنتا ہے، فیملی بنتی ہے، فیملی پھر معاشرہ فیملیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی اکائی جو ہے معاشرے کی، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، ہم لوگوں کی گردن میں سریا ہے، ہم فرعون وقت ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ جھکنا چاہتے ہیں، کوئی طاقت۔ آپ دیکھ لیں، یعنی دیکھیں، یہ میں آپ کی سمجھنے کے لیے ایسی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ بیگم صاحبہ اگر کسی بھی بات پہ ناراض ہو جائیں جو کہ شرعی وجہ نہیں ہے، عام طور پہ تو شریعت کا تو ہمیں کوئی پاس نہیں ہے، میاں کو کوئی بات اچھی نہ لگے یا اس کی بیگم کو، تو یا بیگم صاحبہ روٹھ جاتی ہیں یا شوہر روٹھ جاتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی جا کے پھر صلح کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا خوش ہونا یا خفا ہونا یہ ہماری نفسانیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے مثال دے دی، اب سارا معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد نفسانیت ہے، من چاہی زندگی ہے۔ وہ تو اکائی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے، لیکن یہ جو بغاوت ہے یہ سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم رب کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ رب کی بندگی کیا ہوتی، تو بہت زیادہ مطلب فرق موجود ہے۔ اچھا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو قرآن کیا ہے؟ اب یہ پہلے ترجمہ سن لیں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت اختیار کرے گا،
وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ وَإِنَّمَا يَهْتَدِي، تو اس کا ہدایت کا اتباع جو ہے وہ اس کے لیے ہی اچھا ثابت ہوگا، اسی کے لیے اچھائی ہوگی، وہ اپنے ساتھ اچھا کرے گا جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو یعنی راہ راستے بھٹک جائے، فقل یعنی سیدھے راستے پر نہ چلنا چاہے، تو فقل انما انا من المنذرین، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میرا کام تو پہنچانا تھا۔ تو اس میں مضمون ہے، مضمون یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور انسان کی فلاح جو ہے وہ ہدایت کے اتباع میں ہے۔ فمن اہتدی، کہ یہ ہدایت کو قبول کر لے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ ہدایت، اللہ کی رضا کا نام کیا ہے؟ ہدایت۔ دیکھیں، یا تو انسان اللہ کو منزل بنا کے جیے گا، تو اب اس کو یعنی فردر کیا کرنا ہے؟ اس کو ہدایت کا اتباع کرنا ہے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اگر یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر ہم اللہ کو منزل نہیں بناتے اور زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے، تو پھر اب ہم ہدایت کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، قرآن کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں اس میں ہم مبتلا ہیں۔ آج نہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کر رہے ہیں۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ لیکن ہم نے ہدایت سے انحراف کر دیا ہے، ہدایت سے منہ پھیر لیا ہے۔ اب ہم مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 92 کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں تم پر قرآن یعنی ہدایت تمہیں پہنچاؤں۔ تلاوت کا مطلب پہنچانا ہے کہ میں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے احکامات پڑھ کے بتاؤں کہ بھئی یہ، تو ہم نے تلاوت کا مطلب محدود کر لیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر چیز کا مفہوم ہم نے یا تو غلط لیا ہے یا محدود کر لیا اسے۔ تلاوت کا قرآن مطلب آپ اللہ کے احکامات آپ کو سنیں، اور کوئی آپ کو پڑھ کے سنائے تو وہ بات ہے۔ اب دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں، یہ 92 نمبر آیت جو ہے، یا تو ہدایت ہے یا گمراہی ہے۔ اگر آپ نے آج کا مسلمان نہ تو ہدایت کو جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن سے ہم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، ظاہر کی طرف رخ ہے، اب ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جس طرح آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، اس کو ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ انسان کی بیماری زیادہ ہو جائے تو یہ دوائی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، دوائی کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اب قرآن آیا ہے، ہم بیمار ہیں، انسان پیدائشی بیمار ہے، یعنی یہ اصلاح کے لیے آیا ہے، اس کو کمال حاصل کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہدایت ہے۔ وہ کمال ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے تو اب قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس بات کو تھوڑا سا اس طریقے سے سوچیں نا کہ آج ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اللہ فمن اہتدی فانما یہتدی، یہ بھی غور کے قابل کہ آپ اگر ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کی ذات کو ہوگا۔ یہ تو ایک عام بات ہے لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یعنی خرچے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں
کوئی دکان ڈالتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ تو آپ ہی سمیٹیں گے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے تنخواہ لی اور کسی اور کو تھما دی۔ آپ جو نوکری کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی ہے، تو اس کا فائدہ تو آپ ہی کو ہے۔ اسی طرح نیکی ہے، نیکی اگر آپ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمائی ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اگر تم اچھائی بھلائی کرتے ہو، اگر تم نیکی کرتے ہو تو تم اپنے لیے کر رہے ہو نیکی، اور اگر تم برائی کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ اور خمیازہ تو تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ہم تو نیکی کرنا اللہ پہ احسان، یمنون علیک ان اسلموا، اور پھر جو بھی ہے، مثال کے طور پہ ہم یعنی ایمان اور عمل کو کسی پر احسان سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ میں نے تو نماز شروع کر دی، میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے۔ یہ مثال میں ایک بات کروں، ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ کریں، لیکن بعض اوقات کوئی بیماری آ جاتی ہے اور انسان سیدھے راستے پر ہو تو وہ یہ کہے کہ بھئی بیماری مجھے کیوں آئی، میں نے تو نیکی شروع کر دی ہے۔ تو بھئی یہ دیکھیں الٹی سمجھ ہے نا۔ دنیا تو جد و جہد اور تکلیف اور ابتلا کا نام ہے، تو ابتلا تو آئے گی آپ پہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتا دے گا اور تم اسے پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارا رب غافل نہیں ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ اس میں مطلب مضمون یہ ہے کہ الحمدللہ میں تو بہت بڑا مضمون پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ میں نے تفسیر کی بھی ہے اور پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ بہرحال ساری تعریفوں، ساری خوبیوں کا مالک ایک ذات ہے، اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں بتا دوں گا۔ دیکھیں ہر انسان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ علیم خبیر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے یہ تو رب جانے اور اس کا بندہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا دیتا ہے اور اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی حق یہ ہے، اس کو لے لو اور فضول زندگی مت گزارو۔ لیکن پھر لوگوں کی ہماری پھر اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ، جیسا کہ مثال کے طور پہ صبح نماز کی وقت ہے، آپ کی آنکھ کھل جائے، اذان ہو رہی ہے صبح کی، تو پھر مزید آپ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، ٹائم ہو گیا ہے، پھر آپ مزید کمبل اوڑھ لیتے ہیں، کمبل اور دوہرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ نشانی یعنی حق کی اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ ابھی مضمون کافی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی آ جائے گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صاحبین اکرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے سورہ نمل کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس سورت کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اگلی سورت جو آ رہی ہے
سورہ قصص ہے غالباً. اللہ سے دعا ہے کہ اس صورت کے مضامین کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے اور اس کو آپ کو اس کے سننے کی بھی توفیق مجھے بیان کرنے اور آپ کو اس کے سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور کہو کہ خدا کا شکر ہے وہ تم کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.